نہیں مصحف نہیں کھولنا ہے، الرحیق المختوم نہیں ہے، بہت وہ لکڑی کہاں پر دکھانے کے لیے ایک تھی، ایک لکڑی تھی، نہیں ہماری گھر کی ایک لکڑی تھی، کہاں پتہ نہیں کہاں پر، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الرحیق المختوم، اس کا جو سب سے پہلا ابتدائی حصہ ہے، عرب محل وقوع اور قومی، یعنی یہ بتلانا مقصود ہے اس سبق میں اس جو غور طلب باتیں ہیں، صرف دو باتیں ہیں۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں، اس سے کافی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا جو عرب ہے، یہ پورا ملا کر، یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا ملا کر یہ جو عرب ہے، یہاں سے یہاں تک یہ پورا، یہ اس عرب سے متعلق یہاں پر دو باتیں بتلانا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ محل وقوع کیا ہے، نہیں یہ کہاں واقع ہے دنیا میں، دنیا کے نقشے میں یہ کہاں ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کا کتنا رقبہ ہے، اس کے اندر کی کیا خاص چیزیں ہیں، وہ پڑھ لیا ہم لوگ الحمدللہ۔ ابھی دوسری چیز جو بتلانے جا رہے ہیں، جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ، وہ اس پورے عرب میں رہنے والی قومیں، اس قوموں سے متعلق بہت ساری باتیں آئیں گی۔ کتنی قومیں تھیں، کون سی قومیں ختم ہو گئی، کون سی قومیں باقی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے تک کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کچھ قومیں یہاں تھیں تو کیسے کس وجہ سے ادھر جا کر کے پھیل گئی وہ، یہ حالانکہ یہ ایسے اتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں، جاننا یاد رکھنا بہت مشکل ہے یقیناً۔ ایک تو ہم لوگ ہندوستان کے ہیں، قبیلوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، خود عربوں میں بھی جہاں وہاں پر قبیلوں کی بہتات ہے، بہت بڑی تعداد میں آج بھی قبیلوں سے وابستگی ہے، نسبت ہے، اس کے باوجود بھی سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میں تجربے کی بات بتلا رہا ہوں آپ کو، سب کی بس کی بات نہیں ہے، الا یہ کہ اپنے قبیلے سے متعلق کچھ معلومات رکھ لیں، ہر قبیلے سے متعلق بات رکھیں، ہر قبیلے سے متعلق جانیں۔ ایسا ہوا ہے کہ ابھی اس بار عمرے کے سفر میں جو گئے تھے ہم لوگ، کچھ علماء سے ملاقات ہوئی، ان سے جب میں پوچھا، خاص کر مدینے میں ایک تھے شیخ عبد الرحمن الزہرانی، تو وہ بولے الزہرانی، تو میں ان سے بتلایا کہ زہرانی قبیلے کے کون بڑے بڑے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، وہ لکھ لے نام، وہ ماشاءاللہ کافی خوش ہوئے وہ، یعنی خود عربوں میں فی الحال سب کی وہ بات نہیں ہے کہ وہ پورے قبیلوں سے تعلق رکھے ہے۔ پھر ہمارا چونکہ تعلق ہی نہیں ہے قبیلوں سے، تو مشکل ہوگی آپ کو ایک ایک قبیلے کا نام، پھر اس میں سے کتنی شاخیں نیچے رہیں، کتنی شاخیں آگے چلے گئیں، وہاں سے کتنی شاخیں پھوٹیں، پھر وہ کیسے، یہ کیسے، بہت مشکل کی بات۔ لیکن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، اللہ کے رسول کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جو بات پڑھنے جا رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا، اندر کی رہنے والی قومیں کتنی قومیں ہیں، کون سی قومیں ختم ہو گئی اور کون سی قومیں باقی تھیں اللہ کے رسول کے زمانے تک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کتنے قبیلے کہاں تھے، کیسے پھوٹے، کدھر کدھر چلے گئے، اس سے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات آسان ہو جانا انشاءاللہ۔ جی
چلیے پڑھیے عرب عاربہ سے پڑھیے. عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا. یعنی ان کا اصل مسکن قحطانی عرب بولتے ہیں ہم لوگ. قحطانی عرب, قحطانی دکتر سعید ابن علی الواف القحطانی. تو قحطانی عرب کا اصل جو ہے یہ ہے یمن. آج کا یمن نہیں, آج کا یمن تو اتنا ہی ہے. اس دور میں یمن یہاں تک بھی تھا, کافی بڑا تھا, کیونکہ یمن نجران وغیرہ کا جو علاقہ ہے, نجران کے جو عیسائی آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, آئے تھے نا عیسائی نجران کے. نجران آج سعودی عرب میں ہے, یمن میں نہیں ہے. تو یمن اوپر کا بھی کافی علاقہ ہے. تو قحطانی عرب کا اصل گہوارہ یعنی اصل مسکن, اصل ان کے رہنے کی جگہ وہ یمن ہے. جی, یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے, پھلے اور بڑھے. پہلے اور بڑے. جی, ان میں سے 2 قبیلوں کی بڑی شہرت حاصل کی. بہت سارے قبیلے تھے, 2 قبیلوں نے کافی شہرت حاصل کی. 2 قبیلوں نے کافی شہرت حاصل کی. یہ آپ کو یعنی احادیث کی کتابوں میں بہت ملے گا, بالخصوص جو صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں صبح میں فجر میں, ان کو تو ہر راوی میں جو بھی شاید تابعی ہوں, صحابی ہوں, بالخصوص صحابی میں وہ انہی 2 قبیلوں سے اکثر و بیشتر کا تعلق رہے گا, بڑی تعداد کا, 70% زیادہ صحابہ کا تعلق اسی 2 قبیلوں سے. جی, ان میں سے الف, حمیر, حمیر, اور اس کی طرف نسبت کی وجہ سے حمیری. کیا ہے؟ حمیری. حمیر ایک قبیلہ تو یہاں پر تھا, اس نے زیادہ شہرت حاصل کی, ایک قبیلہ وہ تھا. جی, جس کی مشہور شاخیں زید, الجمور, قزاع اور سکاسک. قضاع, ان سے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جہاد وغیرہ بھی کے لیے نکلے تھے, جنگ وغیرہ بھی ہوئی ان کی بدر کے موقع پر تھوڑا پہلے. تو قضاع, بنو قزاع, قضاعی سنیں آپ لوگ, بنو قزاع. سیرت کی کتابوں میں پڑھتے رہیں گے, آگے ملتے رہے گا لفظ آپ کو انشاءاللہ. آگے بہت آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے سب باتیں انشاءاللہ. ایک قبیلہ یہ تھا حمیر. جی, دوسرا قبیلہ کہلان. جی, جس کی مشہور شاخیں جمدان, حمدان, انمار, طعی, جی, مذہج, مذہج, جی, کندا, ہاں, لخم, جزام, جی, ازد, اوس, جی, ازرج, جی, اور اولاد جفنہ ہے. جفنہ ہے. یہ کوئی مشکل لفظ نہیں, حالانکہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اس لیے بتا رہا ہوں, ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے. حمدان, انمار, طی, مذہج اور جو ہے یعنی لخم, جزام, ازد, جو, اوس, یہ سب کیونکہ روزانہ پڑھنے کی چیزیں ہماری یہ راویوں سے متعلق ہم لوگ پڑھتے ہیں, سیرت سے متعلق وغیرہ. تو یہ پھر آپ کو آگے آپ کے لیے ایسا ہی ہو جائے گا, معاملہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. جی, کہلان جو دوسرا قبیلہ بہت شہرت پایا قحطانی عربوں میں سے, یا نیچے کے, اس کے بہت ساری شاخیں ہیں. حالانکہ حمیر کی 2 مشہور شاخیں انہوں نے بتلائی, ایک زید الجمور, ایک قضاع, سکاسک, اور اس میں سے کہلان میں سے بہت ساری شاخیں ہیں جو اپنے آپ میں بہت شہرت پائے, جو نیچے نام دیے گئے ہیں, حمدان, انمار وغیرہ وغیرہ. جی, جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے. یعنی یہ جو دوسرا جو قبیلہ تھا, کون سا؟ کہلان, اس کے بہت سارے شاخیں نام انہوں نے بتلائے ہیں نا قبیلوں کے نیچے. تو کچھ مسئلے کی وجہ سے, وہ کیا مسئلہ تھا آگے آئے گا, اس کچھ مسائل کی بنیاد پر کہلان قبیلے کے لوگ جو مختلف شاخوں میں بٹے ہوئے تھے, کچھ مسائل کی وجہ سے, کچھ مشکلات کی وجہ سے, وہ کیا مشکلات آگے پڑھیں گے, انہوں نے یمن کو ترک کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر, تو انہوں نے دیکھیے آگے چل کر کے ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی. یہ علاقہ آل غسان کہلاتا ہے. یہ پورا علاقہ کیا ہے؟ ملک شام. سب کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں, یہ جو ملک شام دیکھ رہے ہیں, آج کا ملک شام ہے, چھوٹا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام بہت بڑا ملک, کافی بڑا ملک. تو ملک شام کے آس پاس انہوں نے حکومت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے. کس نام سے؟ آل غسان. اور آل غسان یہاں پر جو عربوں نے حکومت کی, یہی عرب تھے نا وہ جو جا کر کے حکومت قائم کی یہاں پر, اور کس نام سے مشہور ہوئے؟ آل غسان. لیکن ان کی اپنی ذاتی حکومت نہیں تھی, بلکہ یہاں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ جو ترک جو علاقہ تھا نا, ترک, اہل عرب ترکی کو اس دور میں روم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ روم.
قسطنطنیہ وغیرہ ادھر ہی ہے، اسی لیے روم کہتے تھے وہ اس علاقے کو. تو روم کے بادشاہ نے اپنا پورا تسلط اس پہ جما کے رکھا تھا. یعنی روم والے آ کر کے حکومت نہیں کرتے تھے. یہ جو اہل عرب تھے کہلانی لوگ، وہی آل غسان کے نام سے یہاں پر حکومت کی، لیکن ان کی اپنی ذاتی حکومت نہیں تھی. بادشاہ یہی تھے لیکن ان کا راج چلتا تھا تو رومیوں کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک کی جو لڑائی ہوئی وہ اسی وجہ سے، اس لیے کہ صحابہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جنگ موتا میں جب صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت جو ہے روم کے بادشاہ نے جو اس کے زیر نگرانی جو حکومت تھی غسانی حکومت، اس کی حفاظت کے لیے وہ آیا تھا تبوک کی لڑائی کے لیے. تبوک کی لڑائی اسی لیے ہوئی تھی غسانی حکومت کے لیے. غسانی حکومت سے ہی ٹکراؤ تھا. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں چلیے. اس کو رومیوں سے ہی لڑائی کہی جائے گی کیونکہ وہ روم کی زیر نگرانی تھا. وہ حقیقی معنوں میں عربوں سے ہی لڑائی تھی وہ، لیکن وہ اہل عرب حقیقت میں یعنی رومیوں کے زیر نگرانی تھی. ذاتی طور پر کچھ نہیں کر سکتے تھے، روم جو بولے گا وہ. اور یہ جو حمیری لوگ ہیں، حمیری لوگ جو دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے یہاں پر عراق پر حکومت کی، جن سے قادسیہ وغیرہ کی جنگ ہوئی. تو قادسیہ کی جنگ کسی ایرانیوں سے ہوئی تھی نا. اصل میں حمیری لوگ ہیں، وہ قادسیہ ایران میں نہیں ہے، عراق میں ہے. یہاں جنگ ہوئی تھی. جس طریقے سے روم نے غسانی یہاں کے عربوں پر حکومت کی، ویسے ہی فارسیوں نے، ایرانیوں نے یہاں کے عربوں حمیری لوگوں پر حکومت کی. سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ جی. تو ایران اور روم کی لڑائی جب بھی ہوتی تو یہ لوگ یہاں کے عربوں کو استعمال کرتے، وہ لوگ وہاں کے عربوں کو استعمال کرتے. وہ لوگ کہلانی کو اور یہ لوگ حمیری کو، بھائی بھائی کو لڑایا کرتے تھے. ہر دور میں سپر پاور طاقت جو بھی ہوتی ہے ذاتی طور پر دوسری سپر پاور طاقت سے نہیں لڑتی ہیں. عموماً وہ کچھ لوگوں کو اپنے نگرانی میں رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کے تعلق سے کہا سورۃ القصص میں کہ فرعون جب بنی اسرائیل پر تسلط جما کے رکھا، ان کو اپنے غلام بنا کے رکھا، تو فرعون نے ان میں گروپ بنا دیا تھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، سورۃ قصص کی آیت ہے. فرعون نے باقاعدہ گروپ بنا دیا، اور ضرورت پر جب کوئی گروپ اس سے بغاوت کرتا، کچھ مستیاں کرتا، تو اسی گروپ کا استعمال کرتا دوسرے بنی اسرائیل کے گروپ سے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، یعنی ایک کو دوسرے کے لیے استعمال کرتا. وہ یہ ہر دور کی بات ہے. یہ صرف انگریزوں کا فلسفہ نہیں، پھوٹ ڈالا اور لڑاؤ کر کے، ان کا نہیں. ہر دور میں جو بھی سپر پاور طاقت ہوتی ہے ان کا یہی کام ہوتا ہے ہر دور میں، سوائے مسلمانوں کے سبوں نے ایسا ہی کیا ہے. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ پرانی فکر ہے، یہ نئی فکر کچھ نہیں ہے، انگریزوں کی فکر نہیں، پرانی فکر ہے یہ. جس طریقے سے روم ان کا استعمال کرتے لڑنے کے لیے، ایرانی لوگ حمیری جو دوسرا قبیلہ ہے جو یہاں آباد تھے، وہاں ان کی حکومت تھی، لیکن ان کی حکومت اپنی ذاتی نہیں تھی، ایران کے نگرانی میں تھی. اور ان کی کہلانے کی حکومت ان کی نگرانی میں تھی. آپس میں اکثر انہی کی لڑائی ہوا کرتی تھی. چلیے پڑھیے. عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے. ان کے یعنی کہلانی لوگ یمن چھوڑ دیے اور جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں میں، یہ جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں میں جا کر کے پھیل گئے. ہاں. ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عریم سے کسی قدر پہلے اور پیش آیا، کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا. یہ گزشتہ بار سب بات آ گئی تھی. یعنی اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو سیل عریم کا جو واقعہ تھا، معارب میں، سد معارب جسے کہتے ہیں، سیل عریم جسے قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا، یعنی بہت بڑا ڈیم تھا ان کا، وہ پھوٹ گیا. وہ پھوٹ جانے کی وجہ سے بڑی بڑی بستیاں تباہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے کہلانی لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے. شیخ کہہ رہے، شیخ مورخین کہتے ہیں اس واقعے سے کچھ پہلے، یعنی سیل عریم وہ جو ڈیم جو ٹوٹ گیا تھا نا، اس حادثے سے کچھ پہلے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کم و بیش 70-80 سال پہلے کا واقعہ، اور زیادہ نہیں. اس وقت انہوں نے یمن چھوڑ کر کے مختلف جگہوں میں جا کر کے بس گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ روم کی جو طاقت تھی وہ مصر پر حکومت کی، ملک حبشہ پر حکومت کی. ویسے ہی انہوں نے یمن کے تعلق سے پابندی لگا دی کہ یمن کے لوگ بحری راستے، سمندری راستے سے، یعنی حبشہ، سوڈان،
مصر یہاں تجارت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے, پابندی لگا دیے. کافی مشکلات ہو گئی کیونکہ طاقت تھی ان کی, سپر پاور طاقت تھی وہ. اور پھر بری طور پر, خشکی طور پر بھی, اس لیے کہ روم کی طاقت یہاں پر بھی تھی, مصر میں بھی, یہاں پر بھی تھی, اور وہ حبشیوں کو بھیجا کرتا تھا یمن میں لڑائی کرنے کے لیے, یمن میں حملہ کرنے کے لیے. اور وہی ہے جو یعنی جو کیا بولتے ہیں اس کو, فیل کا جو واقعہ آیا وہ بھی حبشوں کی طرف سے, حبشی بادشاہ تھا وہ. تو روم کی طاقت نے یہاں پر بری اعتبار سے بھی ان پر پابندی لگا دی اور باہری اعتبار سے بھی, جس کی وجہ سے یہ تنگ ہو کر کے اپنا ملک چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا اور مختلف جگہوں میں جا کر کے پھیل گئے. آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی ایاز بھائی, ہاں ہاں جی جی, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مشکل ہو رہی ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے واقعی؟ الحمدللہ. چلیے پڑھیے. اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا. تسلط یعنی قبضہ کر لیا. جی ہاں. اور بڑی شاہراہ, بری شاہراہ یعنی مین روڈ جسے بولتے ہیں ہم لوگ, بری شاہراہ یعنی ہائی وے, یعنی مطلب ہے کہ بڑی بڑی سڑکیں جو عموماً لوگ امن و امان کے لیے بڑے راستوں سے جاتے ہیں, تو بری جو شاہراہ تھے اس پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی ان کے لیے. ہاں بڑی شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی. کہلانیوں کی, ابھی حمیری پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے, کہلانیوں سے متعلق. ہاں کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو. ہاں چشمک بھی رہی ہو. چشم آنکھ کو بولتے ہیں, چشم کے معنی آنکھ, سر چشمہ وغیرہ بولتے ہیں, چشمہ بولتے ہیں, پانی کا چشمہ, پھر آنکھ کو بھی چشم بولتے ہیں. تو چشمک کے معنی یعنی کیا, اس کے مختلف معنی آتے ہیں, یعنی بغض کے, لڑائی کے, انمن کے, دوریاں, عناد, ایک دوسرے کے تعلق سے حاسدانہ ذہن ہونا, تو اختلاف, لڑائی وغیرہ. یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو یعنی حمیری یعنی ایک مورخ تجزیہ کرتا ہے. ایک مورخ کا کام صرف وہاں کی رپورٹ پیش کرنا نہیں ہوتا, مورخ وہ رپورٹ پیش کر کے اس پہ تجزیہ کرتا ہے, اس پہ تبصرہ کرتا ہے, اس کے تعلق سے پوری باتیں وضاحت کے ساتھ بتلاتا ہے. تو شیخ یہ بتلانا, شیخ کا تبصرہ ہے, شیخ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر دو قبیلے آباد تھے, ایک حمیری, ایک کہلانی. کہلانیوں کے لیے بڑی زبردست آزمائش آئی, یعنی سمندری راستہ بھی ان کے لیے تنگ اور بری راستہ, خشکی راستہ بھی ان کے لیے تنگ, جس کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. جبکہ حمیری لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں آئی, حمیری لوگوں کو. تو شیخ یہ بتلا رہے ہیں کہ کچھ عجب نہیں, کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو, ان کا خود آپس میں بھی نزاع رہا ہو, ان کا آپس میں بھی اختلاف رہا ہو. ضروری نہیں کہ باہر سے ہی کسی نے آ کر کے ان کو ستایا ہو, تکلیف دیا ہو. ان کی داخلی مسائل بھی اچھے نہیں تھے, اندرونی طور پر ان کے معاملات صاف نہیں تھے, آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے اختلاف, لڑائیاں تھیں. اسی وجہ سے شیخ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی کہ کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہے. اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا, لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ پر برقرار رہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں, حالانکہ بعد میں حمیری لوگ بھی چھوڑ دیے, تو حمیریوں نے یعنی ان کو بھی ستایا کرتے تھے, اس کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے, تو کہلانی لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے, لیکن حمیری وہیں پر تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بھی کچھ معاملات تھے, صاف نہیں تھے معاملات. چلیے اس کے بعد کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور میرے خاندانوں میں تشبیہ بھی رہی ہو, اور یہ بھی کہ کہلانی کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو. اس کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا, لیکن میرے قبائل اپنی جگہ برقرار ہے. جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں. اچھا, اب یہاں سے ذرا سی تفصیلی بات, کوئی مشکل بات نہیں, آپ اس کو بوجھ سمجھے ہی مت, بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, ہلکے پھلکے انداز میں لیجیے آپ. کہلانی قبیلہ جو یعنی ہر دو اعتبار سے وہ تنگ ہو کر کے جب چھوڑنے لگا, تو جو چھوڑ کر کے گئے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کے 4 بڑے بڑے قبیلے, اس کے 4 بڑے بڑے قبیلے, یعنی وہ 4 قبیلوں کو مل کر کے ایک بڑا قبیلہ ہے وہ, اور وہ کہلانی, اور اس کے 4 شاخیں ہیں. گویا کہ 4 بڑی بڑی شاخیں تھیں جو وہاں سے کوچ کر گئی, وہاں سے سفر کی, وہاں سے نکل کے گئی وہ. جی نمبر 1 ازد, یہ کم از کم یاد رکھیے. اور ازد اس کے بعد دیکھیے, ذرا آپ کو آسانی کرنے کے لیے بتلا رہا ہوں, صفحہ پلٹی,
अर्राइकुल मक्तूम नहीं है आपके पास? हाँ, सफ़ा पलटिए। नंबर 2 क्या है? लख्म जुज़ाम, सफ़ा पलटिए। लख्म जुज़ाम नंबर 2 है नहीं, वो नंबर 2। आप यानी मैं यानी कम अज़ कम की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना है, पूरा याद रखिए आपके लिए आसानी, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में बतला रहा हूँ कि कम अज़ कम इतना तो याद रखना चाहिए कि उसके 4 कबीले हैं तो कौन से हैं, लख्म जुज़ाम, अज़द, ऐसे वो 4 याद रखना चाहिए। और वो 4 में से हर एक के भी कुछ कबीले हैं, जैसे अज़द उसके कबीले सालबा बिन आम्र, हारिसा बिन आम्र, फिर उसके बाद जो है इमरान बिन आम्र, नस्र बिन अज़द, जफना बिन आम्र, वो यानी अज़द के कबीले हैं। वो अगर आपको बहुत आसानी से याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वो 4 बड़े बड़े कबीले वो याद रखिए आप, जो कहलाने के 4 बड़े कबीले हैं। बात ऐसे होगी मेरी आपको? अच्छा चलिए पढ़िए। इन्होंने अपने सरदार इमरान बिन अम्र यकीनन मुज़ैक़िया के मशहूर पर तर्क वतन किया। यानी अज़द, कहलान एक आदमी का नाम है, कहलान, हिम्यर एक आदमी का नाम, कहलान भी एक आदमी का नाम, और कहलान और हिम्यर दोनों भाई, और उससे 2 कबीले आगे बढ़ते गए। तो कहलान के काफ़ी पुश्तों में एक बहुत बड़ी नस्ल के बाद एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम है अज़द। वैसे ही हिम्यर उसकी भी नस्ल आगे बढ़ती गई। यहाँ कहलान की बात हो रही है, ये कहलान का बिल्कुल उसका सगा बेटा नहीं है, बल्कि आगे के कबीलों में, आगे की नस्लों में पैदा होने वाला बच्चा है अज़द। तो अज़द एक कबीले का नाम है और वो कबीले का बानी भी है अज़द। अज़द और कहलान के दरमियान काफ़ी लोग हैं। वैसे ही अज़द और उनके नस्ल में एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम है इमरान। क्या नाम है? इमरान इब्न अम्र मुज़ैक़िया। ये अज़द के औलाद में से, अज़द कबीले के, कहलान का एक बड़ा कबीला अज़द है, अल-अज़दी। आगे बतलाऊंगा इस कबीले से वाबस्ता कौन कौन सहाबा हैं, आपको और हल्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अज़द एक कबीले का नाम है जो कि कबीले का बानी है। उसकी आल औलाद में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है इमरान। वो आगे चल करके उस कबीले का सरदार बना और उससे एक मुकम्मल एक कबीला फूट के निकला, एक शाख फूटी वहाँ से। तो इन्होंने अपने सरदार इमरान इब्न अम्र मुज़ैक़िया के मशवरे पर तर्क वतन किया। यानी अज़द जो कहलान की औलाद में से एक आदमी था, एक बच्चा था, उसकी औलाद में से एक शख्स इमरान, जब वो अपने कबीले का सरदार बना तो उसने अपने कबीले वालों से कहा कि अभी हमारी हालत अच्छी नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कमोबेश 80 साल पहले का वाक़या है, 70-80 साल पहले का वाक़या, वल्लाहु आलम। तो उसने कहा कि अभी हमको यहाँ से निकल के जाना चाहिए। वो सरदार था और सरदार की बात वो लोग बहुत ही इसके साथ मानते थे, यानी खुशदिली से मानते थे। तो वहाँ से वो निकल के गए। जी चलिए उसके बाद पहले तो यमन ही में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। पहले का काम यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, कभी इधर से उधर। पहले यमन के अंदर ही एक जगह इनको रहने नहीं होता था। देखते थे कहाँ हमारी तिजारत अच्छी चल सकती है, कहाँ हमारा खाना पीना है, कहाँ अच्छे अंदाज में हमारी ज़िंदगी गुजर सकती है। पहले यमन के अंदर ही थे। उसके बाद और हालात का पता लगाने के लिए आगे आगे तलाया ग्रोहों भेजते रहे। और हालात का पता लगाने के लिए आगे आगे तलाया गर्दों, क्या है वो? तलाया। ये एक फारसी लफ्ज़ है तलाया। तलाया के माने आते हैं, यानी अभी जैसे होता है नहीं, हम लोग जो देखते हैं रात में जो हुकूमत की तरफ से जो पुलिस है, कुछ ऐसे होते हैं जो रात में सिर्फ गर्दिश करते हैं, घूमते रहते हैं गलियों में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेन रोडों में सब। तो तलाया फारसी में उसी टीम को बोलते हैं, उस जमात को बोलते हैं, यानी उस फौज को बोलते हैं, हुकूमत की तरफ से उन लोगों को बोलते हैं जो तलाया, जो उसी के लिए मामूर किए गए, उसी के लिए उनको रखा गया है कि वो रातों रात जाकर के गर्दिश करें, हालात का पता लगा के आए कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। गर्द के माने घूमना, गर्दिश बोलते ना, गर्दिश अय्याम। तो गर्द के माने आते हैं घूमने के। तो तलाया गर्दों के माने ये होते हैं कि इन लोगों ने, अज़द के कबीले के इस फर्द ने, इमरान इब्न अम्र मुज़ैक़िया, इसने अपने ख़ानदान, अपने कबीले के लोगों को एक तो कभी यहाँ कभी वहाँ यमन में इधर उधर घुमा करते थे, और फिर कुछ लोगों को भेजा करते थे रात में कि जाकर के देख कर क्या हो कि हमारे लिए हालात कहाँ के अच्छे हैं, कहाँ हम रह सकते हैं, कहाँ हमारे लिए खाना पीना और सुकूनत की ज़िंदगी बेहतर हमारे लिए हो सकती है। और हालात का पता लगाने के लिए आगे आगे तलाया गर्दों को भेजते रहे। किन गर्दों को? तलाया गर्दों को। चलिए हाँ। लेकिन आखिरकार शिमाल का रुख किया और फिर मुख्तलिफ शाखें घूमते घुमाते
مختلف جگہ دائمی طور پر ہمیشگی طور پر ہمیشہ کے لیے. ہاں سکونت پذیر ہو گئی, سکونت پذیر ہو گئی. اصل میں فارسی لفظ ہے یہ. سکونت تو عربی لفظ ہے, سکون, سکونت, نان و نفقہ سکنا بولتے ہیں نا. ہاں سکون تو عربی لفظ ہے, لیکن اردو زبان عربی, فارسی, اردو اور ہندی ان سب کے الفاظ کا مرکب ہے. سکونت پذیر, پذیر کے پذیر رفتن کے معنی آتے ہیں قبول کرنا. تو یہاں پر پذیر کے معنی قبول کرنے کے نہیں, سکونت پذیر ایک مکمل محاورہ ہے. وہ کہیں رہنا, کہیں بسنا, کہیں قیام اختیار کر لینا, وہ معنی ہے اس کا. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت کچھ ادھر ادھر دیکھتے رہے, حالات کا پتہ چلا ہے, سب کچھ ہوا, لیکن آخرکار شمال کا انہوں نے رخ کیا. اور وہی جو بتلایا میں آپ کو, شمال کا رخ, یعنی یہاں تھے وہ, یہاں سے وہاں گھومتے گھومتے ہوتے ہوتے آخرکار شمال کا رخ انہوں نے کیا, عرب کی شمال کو, شمال کا رخ انہوں نے کیا. اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں. اس میں سے کچھ قبیلے مکمل شمال چلے گئیں, کچھ قبیلے عرب کے درمیان, کچھ قبیلے یہاں تک, کچھ قبیلے یہاں مکے میں آ کر کے, ایسے کہیں نہ کہیں رہ کر کے ایک ایک قبیلہ, یعنی ازد کے قبیلوں میں سے ایک ایک قبیلہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے جہاں یعنی ماحول بن گیا وہاں جا کر کے رہ گیا وہ. اب اس کی کچھ تفصیل, اس کی کچھ تفصیل. جی اس کی تفصیل یہ ہے, ثعلبہ بن عمرو, اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا, اور ثعلبہ بن عمرو یعنی عمران, ابھی نام آیا تھا نہیں, ازد کے اولاد میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام عمران ابن عمرو. کیا نام ہے؟ یہ عمران ابن عمرو. یہ پڑھنے کی حد تک, یہ آپ کو نہیں یاد ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو اتنا ہی. عمران ابن عمرو ازد قبیلے کا جو سردار تھا, ازد قبیلے کے بعد میں اس کی اولاد میں سے ایک آدمی ہے ثعلبہ ابن عمرو. تو ثعلبہ ابن عمرو اس نے سب سے پہلے حجاز کی طرف رخ کیا. یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ, مکے سے ایسا مدینہ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو ریاض لکھا ہوا ہے, یہ علاقہ کہلاتا ہے نجد. کیا کہلاتا ہے؟ نجد. شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ, نجد ریاض, جو کہ یعنی عرب کے اعتبار سے جنوب کے قریب ہے, یہ نجد کا علاقہ. اور یہ جو علاقہ کہلاتا ہے حجاز. کیا کہلاتا ہے؟ حجاز. حجاز کے بڑے شہروں میں مکہ اور مدینہ, اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیں حجاز کا دین چاہیے. سنا آپ لوگوں نے؟ کہاں کا دین چاہیے؟ کوفہ بصرے کا نہیں, حجاز کا دین چاہیے. علماء کہتے تھے ہم کو کوفے کا دین نہیں, بصرے کا دین نہیں, شام کا دین نہیں چاہیے, ہم کو حجاز کا دین چاہیے. حجاز مکہ بڑا شہر, مدینہ اور مکہ ہے حجاز. جی ہاں. اور ثعلبہ بن عمرو اس نے اولاً یعنی پہل ابتدان شروعاتی طور پر اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا. جی اس کے بعد پڑھیے. اور ثعلبیہ اور ذی وقار کے درمیان اقامت اختیار کی. اور ثعلبیہ اور ذی وقار نے, ذی قار قبیلے کا نام, ذی قار قبیلے کا نام. جی مکے کے اوپر کا علاقہ. چلیے. جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینے کی طرف کوچ کیا اور اس کو اپنا وطن بنا لیا. اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں. جی ابھی بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یعنی وہ جو شخص ازد جو قبیلہ ہے اس کے قبیلے کے بہت بعد ایک سردار عمران ابن عمرو, پھر اسی کے اولاد میں ثعلبہ بلکہ عمران کا بھائی ہے وہ, ثعلبہ عمران کا بھائی. تو اس ثعلبہ کی اولاد میں ثعلبہ نے اپنے سردار عمران جو اس کے سگا بھائی تھا, اس کی بات کے مشورے پر یہاں وہاں ہوتے ہوتے مکے کے اوپر جا کر کے اس نے سکونت اختیار کی. وہ مر گیا, وہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس کے آل اولاد پلتی رہی, بڑھتی رہی, کماتی رہی, کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد اس کے آل اولاد میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث. کیا نام تھا؟ حارث یا حارثہ. اس نے جا کر کے مدینے میں سکونت اختیار کی. مدینہ اس وقت مدینہ کا نام نہیں تھا, یثرب نام تھا اس کا. کیا نام تھا؟ یثرب. وہاں رہا. اس کے آل اولاد میں ایک بیٹے کا نام اوس, ایک بیٹے کا نام خزرج, جو مدینے میں بسے تھے, اور انہی سے پورے انصاری صحابہ. بات سمجھ میں آ گیا اچھی طریقے سے؟ جی
یاد رکھیے اس پر اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ. جب ہماری نیکیوں میں کمی دیکھیں گے نا ہم لوگ کیا کر کے گئے, اللہ تعالیٰ دکھائے گا تمہاری یہ نیکی, تمہاری یہ نیکی. ورنہ یا عمران, یہ مزیلقیہ, یہ وہ, یہ پڑھنے کیا ضرورت ہے یہ سب قبائل؟ سوائے سیرت رسول آپ کی محبت, آپ کے صحابہ کی محبت نہیں ہوتی تو ایک کلاس چلتی تھی کیا؟ ہم اس قدر وقت نکال کے آتے تھے کیا ہم لوگ؟ ہاں جی, اس کا سب خیال ہونا چاہیے. عبادت کو شعور آنا چاہیے. اس کو ابراہیم بھائی اچھا یہاں ہے کیا؟ میں خود لگا لیتا. جزاک اللہ خیر. ہاں چلیے پڑھی. حارثہ بن عمرو, ہاں یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد. اب دوسرا ثعلبہ بن عمرو, بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اوس و خزرج. ہاں چلیے اس کے بعد حارثہ بن عمرو دوسرا. یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مذہب مراز زہران میں یعنی حارثہ بن عمرو یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد, یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے, یعنی سرزمین حجاز یہی ہے بتلائیں نے آپ کو, سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مر الزہران. کیا ہے؟ مر الزہران. اس کا یہ نام احادیث میں بہت آئے گا, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, سنن ابی داؤد میں, سنن ترمذی میں. یہاں آپ سب نے پڑاؤ ڈالا, یہاں آپ سب اترے. مر الزہران اس کا بہت نام آتا ہے. مر الزہران مکہ سے, یعنی یہ اتنا واضح نہیں ہے یہاں پر, یہ جو جدہ تھوڑا لمبا لکھ دیا گیا ہے, جدہ یہاں پر ہے. مکے سے ہوتے ہوئے جیسے جو مدینہ کا جو راستہ ہے, مکے سے ہوتے ہوئے مکے سے اوپر جائیں گے, یعنی جیسے مکے سے نکلنے کے لیے جو بڑا جو علاقہ آتا ہے وہ کیا نام ہے اس کا؟ تنعیم. کیا نام ہے؟ جہاں مسجد عائشہ ہے مکے سے نکلتے وقت. اس کے بعد جائیں گے ایک علاقہ آئے گا صرف, اس کا نام ہے, کیا نام ہے؟ صرف. پھر اس کے اوپر جائیں گے مر الزہران, یعنی مکے سے کافی اوپر, مدینے سے کافی دور ہے لیکن مکے سے قریب ہے, شمال کی جانب. مر الزہران یعنی پورا حجاز کہلاتا ہے یہ. تو مکے سے اوپر کا علاقہ, مکے سے اوپر بولے تو چھوٹا موٹا نہیں ہے, کم و بیش میرے حساب سے واللہ عالم, آپ مزید تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں, ایک 200 کلومیٹر کے آس پاس رہے گا مکے سے. مکے سے کم و بیش پتہ نہیں, میں ایک اندازے سے بول رہا ہوں. مکے سے مدینہ کتنے کلومیٹر ہیں؟ 450 450 کلومیٹر کا مطلب یہ ہوا کہ وہی 150 کلومیٹر کے آس پاس, کم و بیش صحیح ہے. مر الزہران مکے سے شمال کی جانب اوپر 150 کلومیٹر کے کم و بیش وہ واقع ہے مر الزہران. تو وہ بات ہے وہ, یعنی خزاعہ اور اس کے اولاد یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مر الزہران میں خیمہ زن ہوئے. یعنی مر الزہران میں خیمہ زن ہوئے مطلب یہ ان لوگوں کی کوئی خاص یعنی جگہ نہیں تھی, بس یہاں رہتے کبھی وہاں رہتے, اس وجہ سے خیمہ لگایا کرتے تھے. جی. پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکے کے بوبود پاش اختیار کر لی. جی دیکھیں یہاں پر ذرا اہم چیز ہے, یعنی ایک ایک لفظ میں ایک ایک تاریخ آ جاتی ہے. یہاں کیا بات ہے, مر الزہران میں تھے یہ لوگ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مر الزہران میں جب یہ لوگ تھے اس وقت مکے میں ایک قبیلہ تھا بنو جرہم. کون سا قبیلہ؟ بنو جرہم. یہ بنو جرہم وہی قبیلہ ہے جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ جب تھے, دونوں ہی تھے, تیسرا کوئی نہیں تھا. تو اس وقت یعنی کچھ وہ پرندوں کو دیکھ کر کے قبیلہ آیا کہ پانی ہے وہاں کر کے, وہ بنو جرہم ہے. اور وہ سسرال بنا بعد میں اسماعیل علیہ السلام کا, بنو جرہم. بعد میں اسی کے آل اولاد اس مکے پر جو ہے یعنی قابض تھے. قریش سے پہلے کی بات ہے یہ, قریش سے پہلے کی بات. بنو جرہمی ہی تھے جو مکے پر پوری طریقے سے انہی کا تسلط تھا. جب یہ مر الزہران میں یہ لوگ تھے, کون؟ یعنی حارثہ بن عمرو, اس کے آل اولاد مر الزہران میں تھے. اور ظاہر بات ہے مکہ یہاں سے 150 کلومیٹر ہے. روزانہ کی خبر دیکھا کرتے تھے, کیا کچھ معاملات ہیں, سب کچھ ہوتے ہوتے ایک دن جو ہے بنو جرہم پر باقاعدہ حملہ کر دیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا, اور یہ خود جو ہے اس پر تسلط, ان کا تسلط ہو گیا اس پر. بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی. بود و باش کا مطلب ہے یعنی رہائش اختیار کر لی, سکونت اختیار کر لی. بود و باش کا معنی کیا ہے؟ بود و باش کا معنی سکونت اختیار کا فارسی لفظ ہے یہ. 2 قبیلے ہو گئے, اور اسی سے
صحابی رسول حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے راز کھول دیے تھی نہیں فتح مکہ کے وقت، ہاں وہ سب اسی قبیلے سے ہیں، حاتب بن ابی حارثہ بن عمرو سے. اور پھر بالخصوص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں جویریہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں. جی چلیے. عمران بن عمرو، ہاں اس نے اور اس کی اولاد، یعنی یہ تینوں بھائی ہیں، ثعلبہ بن عمرو، حارثہ بن عمرو، عمران بن عمرو. لیکن عمران بن عمرو سردار، عمران بن عمرو مزیلقیہ یہ سردار ہے وہ. اب اس کے قبیلے والے کیا کیے جی؟ اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں عمان ایک ہے عمان، یہ عمان ہے. آپ AMMAN اس کا چھوڑ دیجئے، آپ ویسا پڑھ کر کے ہی ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. عمان پڑھیے اس کو، کیا پڑھنا ہے؟ عمان. اے لکھا ہوا کرے، عمان مت پڑھیے اس کو، امان نہیں ہے وہ، عمان. یہ مستقل ایک یعنی ملک کا کیا بولتے ہیں اس کو کہ راجدھانی ہے، وہ کیپٹل ہے، وہ اردن وہ پورے ملک کا نام ہے. لیکن یہ عمان ہے، عمان، عمان نہیں، عمان. یہ تو مستقل ایک ملک کا نام ہے، اس کی راجدھانی اس کی کیپٹل مسقط ہے، ساحلی علاقہ مسقط. یہ یعنی عمان ہے جہاں آج کل سب سے زیادہ بڑی تعداد میں خوارج رہتے ہیں. خوارج کا پوری دنیا میں گڑھ ہے یہ خوارج کا، عمان باغیہ کے نام سے. لیکن یہ جو ملک ہے عمان، اس کا حدیثوں میں بہت ذکر آیا ہے، اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے. عمان کی بھی فضیلت آئی ہوئی ہے. یعنی وہ کیا فضیلت ہے آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. فضائل صحابہ میں عمان سے متعلق کیا فضیلت ہے وہ بھی پڑھیں گے. اور عمان اس سے بھی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی نشاندہی کرتے وقت اس کا بھی نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤں گا، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. چلیے. ہاں اسی لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں. ازد عمان، کیونکہ اصل قبیلہ ان کا یہی ازد ہے، اصل قبیلہ ازد نا. تو چونکہ انہوں نے عمان، اس کو عمان نہیں بولنا، عمان کو انہوں نے اختیار کیا سکونت کے لیے، اور اصل قبیلہ ازد یہی کا رہتا تھا، اسی وجہ سے یہ ازد عمان کہلاتے ہیں. جی نصر بن ازد، ہاں اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا. یہ لوگ ازد شنوع کہلاتے ہیں. شنوع ازد شنوع، یہ سب الفاظ مشکل ضرور ہیں لیکن احادیث میں بہت آتے رہیں گے. اصل معاملہ میں اکثر بتاتے رہتا ہوں آپ لوگوں کو، بہت بڑی جو تکلیف کی بات ہوتی ہے نا امت مسلمہ کے لیے وہ یہی ہے. الفاظ وغیرہ آپ پڑھیں گے، آپ کے لیے کوئی اگر اللہ نہ کرے اگر میرے سے ایسا ہو جاتا کہ میں آپ کو رحیق المختوم کھول لے کر میں اکیلا پڑھتا سمجھاتا، آپ کے پاس کتاب نہیں ہوتی، آپ کے دماغ میں کبھی بات نہیں بیٹھتی، کبھی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی نام نہیں یاد ہوتے آپ کو. قرآن اور حدیث کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. قرآن مجید کے تفاسیر ہوتے رہتے ہیں، کلاسیں چلتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں مصحف نہیں. حدیث پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب نہیں، جس کی وجہ سے یعنی بہرحال کسی کو مشکل رہے گی. اللہ نے ہمارے لیے وہ آسانی عطا کی، اللہ کا عظیم احسان ہے الحمدللہ. یہ تو احادیث جب آپ پڑھتے رہیں گے آگے دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ یہ سب الفاظ آتے رہیں گے، یہ قبیلوں کے نام، علاقوں کے نام، یہ سب کچھ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں رہ جائے گی. بس یہ کہ پابندی کے ساتھ آپ نظر جمع کر کے پڑھتے رہیں ایسی صورت میں. تو یہ سب اسی سے متعلق ہے. ازد شنوع کافی مشکل لفظ رہے گا آپ کے لیے، لیکن آپ دیکھیں گے احادیث میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مثال دینے کے لیے ازد شنوع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا جسم کیسے تھا، کیسے سمجھاؤں آپ کو. ازد شنوع کے لوگ ہوتے ہیں نہیں، ویسے بال تھے ان کے، ایسے سمجھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ کے لیے یہ مشکل کب ہوگی؟ جب آپ اسے دیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، روزانہ دیکھتے رہیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے بات رہے گی، کوئی مشکل چیز نہیں رہے گی انشاءاللہ. ہاں جی، اللہ کا بہت عظیم احسان ہے یہ، یعنی یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے حقیقت میں. یہ چلیے. اچھا تہامہ نہیں، تہامہ یہ بھی آپ کو احادیث میں بہت ملے گا لفظ. تہامہ کیا ہے؟ تہامہ یہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پوری جو پٹی دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے ہوتے ہوئے یہ پوری پٹی جو یہ درمیان کا حجاز، یہ درمیان کا حجاز کے اس پار کا یہ پورا ساحلی علاقہ تہامہ کہلاتا ہے، جہاں بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، ایسی عظیم اتنے گھناؤنے پہاڑ ہیں. آپ لوگ طائف جاتے ہوئے جو پہاڑ دیکھے وہ سب تہامہ کے پہاڑ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہامہ کے پہاڑوں کی مثال دی ہے جہنم کی ہولناکیوں کو سمجھانے کے لیے، بڑی خطرناک چیزوں کو سمجھانے کے لیے تہامہ کے پہاڑوں کی مثال دی آپ نے.
طائف کے پہاڑ، خیر میں تو کم دیکھا، سو گیا تھا میں، یہ لوگ دکھ رہے تھے برابر، کیسے خطرناک اور بالکل دل دہلا دینے والے، صرف پہاڑ دیکھ کر ڈر جائے آدمی، اتنا خطرناک پہاڑ، سبحان اللہ، ایک دو نہیں، ایک سلسلہ. تو پہاڑوں کا پورا سلسلہ ہے وہ تہامہ کی پہاڑیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، بخار کو، پھر اسی طریقے سے آفتوں کو، برائیوں کو، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو تہامہ کی طرف ڈھکیل دینے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ یہ بارش کو، اس کو فی الحال اس کی بارش کو نہیں مت بھیج کر کے نہیں بولنا چاہیے، اللہ کی رحمت ہے وہ، لیکن چٹانوں پر، پہاڑوں پر، غیر آباد جگہوں پر. تو تہامہ کی پوری علاقے آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ تہامہ. جی جی جی، اسی وجہ سے وہ بالوں پہ بال جو لگا کے رکھتے ہیں. تو تہامہ یعنی مکے کے جو پہاڑیاں ہیں نا، علماء کہتے ہیں جغرافیہ دان کہ جو پہاڑی کا جو علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ مکے کو آ کر کے گھیر لیتا ہے، پورا پہاڑی علاقہ. مکے کو دیکھیں آپ، پہاڑوں کے درمیان ہے وہ. مکے کے سامنے جبل قیقاع، پھر اس طرف ہے جبل ابو قبیس، اس جانب ہے جبل جو ہے جبل عمر، جو ابھی توڑ رہے ہیں نا، ہم لوگ حرم سے باہر نکل رہے ہیں، ایک پہاڑ جو توڑنا شروع کر رہے ہیں نا، وہ بہت بڑی پہاڑی ہے، وہ جبل عمر اس کا نام ہے، ابھی توڑ دے رہے ہیں اس کو، جبل عمر. پھر اس کے نیچے آگے جبل ثور، پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے وہ پورا. تو پورے تہامہ کے پہاڑ ہیں وہ جی. اسی لیے وہ جن جو نصیبین کے تھے، نصیبین یہاں نہیں آتا، نصیبین ملک شام کا بارڈر ہے، ملک شام کا بارڈر ہے یہاں پر، اور اس کے اوپر ہے ترکی. نصیبین کے جن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے تھے، کہاں آئے تھے وہ؟ تہامہ کی جانب. حدیث میں لفظ آیا تھا نا تہامہ کی جانب، جہاں مکہ نہیں، وہ پورے پہاڑیاں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، وہ تہامہ سے ہوتے ہوئے، تہامہ کا جو اینڈ ہے مکہ، وہاں آئے تھے وہ لوگ، تہامہ کی جانب نکلے تھے. ابھی یاد آ رہا آپ کو؟ یاد آ گیا تہامہ کا لفظ؟ جی. جفنا بن عمرو، جفنا بن عمرو جی. اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت، ملک شام، اس نے ملک شام کا رخ کیا، ہاں، اور اپنی اولاد سمیت وہی متوطن ہوئے. اپنی اولاد سمیت یعنی اولاد کے ساتھ، سمیت مانے ساتھ، یہ ہندی لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، نہ اردو ہے نہ فارسی، ہندی لفظ ہے یہ. ہندی کون جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ ماشاء اللہ، یعنی ہندی پورے الفاظ جانتے ہیں؟ ہاں نہیں، فصیح اردو کہاں آتی ہے، انگریزی کہاں آتی ہے، ہاں ویسے اس حد تک وہ وہی مقصد ہے. فصاحت کو چھوڑ دیا ہمیں فی الحال. ہاں اچھا. تو سمیت جو ہے اصل میں ہندی لفظ ہے یہ، سمیت، اس کے معنی ساتھ کے یعنی اپنے اولاد کے ساتھ، وہ معنی میں. اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہی متوطن ہو گیا. متوطن وطن سے یعنی اسی کو اپنا وطن بنا لیا، وہ معنی میں ملک شام ہی کو اپنا وطن بنا لیا، متوطن ہو گیا جی. یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ، جد ان کے معنی دادا، جد ان کے معنی دادا، اسی لیے جدہ کہا جاتا ہے جہاں ہمارے دادی تھے، ہمارے میرے نہیں، آپ سب کے، ہم سب کے. ہاں حوا علیہ السلام کے تعلق سے معروف ہے، حتیٰ کہ ان کی فرضی خبر بھی ہے، کہاں تک صحیح اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جدن اسی سے، جدن اجداد، آبا و اجداد بولتے ہیں نا اردو زبان میں، آبا و اجداد. تو یہی شخص ہے جو جفنا بن عمرو، یہی شخص ہے جس نے ملک شام گیا. ملک شام جانے کے بعد غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے، یعنی سب سے جتنے بھی غسانی بادشاہ گزرے ہیں ان سب کا جد اعلیٰ، سب سے بڑا، سب سے اونچا، یعنی سب سے پہلا آدمی ہے اس خاندان کا، وہاں پر جو گیا تھا جی. انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمہ پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا. ان کو آل غسان، غسان کے خاندان والے، جیسے آل رسول، آل غسان، انہی غسان کے آل اولاد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غسان ان کے خاندان کا کوئی نام نہیں ہے. یہ ملک شام جانے سے پہلے حجاز میں ہوتے ہوئے، حجاز کے اوپر یعنی تبوک کے قریب، تبوک سے کافی پہلے انہوں نے ایک عرصہ وہاں پر گزارا. وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے وہاں پر قیام کیا تھا. پانی کا چشمہ، اس پانی کے چشمے کا نام تھا غسان. وہاں رہنے کی وجہ سے وہ غسانی لوگ کہلانے لگے. بعد میں وہاں پر گئے ملک شام میں تو پھر آل غسان کے نام سے ہی مشہور ہو گئے وہ لوگ. یہ وجہ ہے اس کی. ہاں لخم و جزام، انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کی شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے.
میں بولتا ہوں، ایک منٹ میں بھی بھول جاؤں گا، میں ذرا دیکھ کے بول لیتا ہوں. یہ کیا ہے کہ لخم جذام، یہاں ذرا توجہ آپ کی ذرا آنا، یہ دوسرا قبیلہ شروع ہو رہا ہے، کہلانیوں کا دوسرا قبیلہ شروع ہو رہا ہے، کہلانیوں کا، ہیمیروں کا نہیں، کہلانیوں کا ابھی دوسرا قبیلہ شروع ہو رہا ہے. جی لخم جذام. اور اس خاندان سے بہت بڑی تعداد میں صحابہ ہیں، بہت بڑی تعداد میں آپ سب کے صحابہ، آگے آئے گا انشاءاللہ. تمیم داری رضی اللہ عنہ وغیرہ سب اسی سے. انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو حیرہ کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے. یعنی یہاں تھی حیرہ کی بادشاہت، ان کا جد اعلیٰ تھا وہ. چلیے جی، وہ اس خاندان کا ایک آدمی تھا حیرہ، اردو کا ہیرا نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے وہ حیرہ. عربی زبان تجوید سے متعلق ہے، تجوید نہیں تو پھر وہ آپ بولیں گے کچھ اور سمجھیں گے کچھ اور. میں کچھ بولوں گا آپ کو سمجھیں گے، آپ بولیں گے کچھ اور میں کچھ اور سمجھوں گا. تجوید سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. ہاں بنو طی، اسی سے نا حاتم طائی، الطائی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ہیں جو یہاں آباد تھا. بنو طی، ریاض دیکھ رہے ہیں آپ، ریاض کے اوپر کا قبیلہ یہاں آتا ہے بنو طی، کیونکہ وہ حیرہ قبیلہ یہیں پر تھا تو بنو طی ادھر ہی کا تھا. جی ہاں. قبیلے نے بنو اسد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا. جی یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلے طوئی کے نسبت سے مشہور ہو گئی. جی جی. اچھا کندا، یہ لوگ پہلے یعنی وہ قبیلہ بنو طی، پہاڑ ایک پہاڑ تھا معروف پہاڑ، یعنی اس عجا اور سلمہ نامی پہاڑ تھے، وہاں آباد ہونے کی وجہ سے وہ پہاڑوں کا نام ہی ان کے قبیلے کی طرف نسبت ہو گئی. جیسے دادا پہاڑ کر کے بولتے ہیں نا، پتہ نہیں کون شخص تھا وہ، اس کی طرف نسبت ہو گئی. وہ ورنہ پہاڑ اللہ نے پیدا کیا، کس کی طرف کیوں نسبت ہو؟ کوئی رہا ہوگا دادا بھائی وہاں پر تو اس کی طرف جو ہے وہ پہاڑ کی نسبت ہو گئی ہوگی. واللہ اعلم. چلیے نمبر 4 کندا، یہ لوگ پہلے کندا یہ بھی ایک دیکھیں بنو طی تیسرا قبیلہ ایک ہے. نمبر 1 کون سا؟ ازد. نمبر 2 لخم جذام. نمبر 3 بنو طیم. نمبر 4 کندا. اس سے بھی متعلق بڑے بڑے صحابہ معروف صحابہ ہیں، یعنی اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ، پھر اسی طریقے سے جو ہے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہے اسی قبیلے سے متعلق ہیں. جی یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الاحسام، یعنی بحرین جب ہم بولتے ہیں، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین یا حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بحرین کا جو لفظ پڑھتے ہیں وہ آج کا بحرین نہیں ہے. آج کا جو بحرین ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے گلف کے علاقوں میں سے، قطر کے قریب ہے. منامہ اس کی راجدھانی ہے، اس کا کیپٹل. بحرین چھوٹا سا ملک ہے، بہت چھوٹا سا ملک، سعودی عرب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں اس کی آج کا جو بحرین ہے. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں سیرت کی کتابوں میں جب آپ بحرین بولتے ہیں تو یہ پورا علاقہ بحرین کہلاتا ہے، پورا علاقہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج یہ پورا علاقہ الاحساء کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ الاحساء. اور پھر اس سے بھی زیادہ جدید نام، نیا نام جو آپ نقشے میں یہاں وہاں یا بول چال میں وہاں کی نیوز میں سب جو سنیں گے آپ، اس سے آج کل تو الاحساء بھی نہیں بولتے ہیں، المملکۃ العربیہ الشرقیہ. یعنی یہ غرب ہے، یہ شرق ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے. تو اس کو پورے علاقے کو جو الاحساء، آج کا الاحساء، اسے المملکۃ العربیہ الشرقیہ بولتے ہیں. جو آپ سب کے زمانے میں پورا علاقہ بحرین کہلاتا تھا، آج کا بحرین نہیں، جو چھوٹا سا علاقہ ہے، دکھتا بھی نہیں ابھی یہاں پر. ہاں جی ایسا عجیب. اچھا 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 عجیب. ہاں الاحساء میں خیمہ زن ہوئے لیکن مجبوراً وہاں. اچھا پھر دوبارہ پڑھیے. کندا، یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ احساء میں خیمہ زن ہوئے لیکن مجبوراً. شیخ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جب لکھا وہ 1975-74 کی بات ہے، 1975-76 کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ آج سے کتنے سال پہلے؟ آج سے کم و بیش 40 سال پہلے. اس کا نام تھا الاحساء، پورے علاقے کا نام، جو اللہ کے رسول میں بحرین تھا.
اگر شیخ آج لکھتے تو ایسے لکھتے موجودہ المملکۃ العربیہ الشرقیہ، ایسا لکھتے، یہ آج کا نام ہے، اس اعتبار سے صحیح ہے وہ، متوجہ ہو گئی؟ ہاں لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر، دستکش، دست کے معنی ہاتھ، کش کے معنی علیحدہ ہو جانا، کشیدہ، کشیدگی بولتی نہیں، لڑائی آپس میں، نزاع، اختلاف، کشیدگی، تو دستکش بولتے ہیں کسی سے اختلاف کر کے الگ ہو جانا، کسی سے معاملات ختم کر دینا، ابھی نہیں، اب آپ ہیں میں ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں فارسی میں؟ دستکش بولتے ہیں جی۔ تو یہ لوگ پہلے بحرین میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت آ گئے۔ حضرموت، یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حضرموت۔ اصل میں ایک بہت پہلے ایک آدمی تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا اتنا روب تھا، اتنا ڈر تھا لوگوں میں کہ وہ جہاں بھی جاتا اچھی طرح جو ہے ختم کر دیتا لوگوں کو، فتح حاصل کر کے آتا، تو جہاں بھی آتا تو لوگ اس کو بولتے ہزارہ، ہزارہ کے معنی ہزارہ موت، ہزارہ موت، موت آ گئی، موت آ گئی، یعنی ہم سب کی موت آ گئی، موت حاضر ہو گئی، یعنی اس کا اتنا دبدبا تھا۔ اس نے چونکہ یہاں پر اس نے بدوباش اختیار کی، سکونت اختیار کی، یہاں اس نے اپنی جگہ اختیار کے رہنے کے لیے اس علاقے کا نام ہی پڑ گیا حضرموت، اور اسی علاقے میں یعنی اسی علاقے کا ایک حصہ ہے الاحقاف، جہاں ہود علیہ السلام کو بحیثیت نبی مبعوث کیا گیا، حضرموت جی۔ مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے کا، نجد، نجد، نجد بولتے ہیں عربی زبان میں، نجد بولتے ہیں کس کو؟ کس کو؟ کیا مطلب اونچا علاقہ؟ ابری ہوئی زمین، ابری ہوئی زمین، اور وہ عرب میں بہت سارے مقامات پر ہے، ایک ہی جگہ نہیں۔ نجد بولتے ہیں ابری ہوئی زمین کو، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی نجد کو نجد کیوں کہا گیا؟ ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے، یعنی حق کا راستہ بھی کلیئر ہے، واضح، اچھی طرح دکھ جائے گا آپ کو، برائی کا راستہ وہ بھی واضح، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں، دونوں کلیئر ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو نجد بولتے ہیں ابری ہوئی زمین کو، کشادہ راستے کو، واضح راستے کو۔ تو بہرحال مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر کے حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی، اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہ پورا علاقہ نجد کہلاتا ہے، جو ریاض وغیرہ کا علاقہ ہے جی۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ داغ بیل ڈالی، یہ ایک محاورہ ہے، داغ بیل ڈالی ایک محاورہ ہے، یہ یعنی بنیاد ڈالی، ابتدا کی، ایک معاملے کو شروع کیا، وہ معنی اس کا، ایک عظیم الشان حکومت کی ابتدا کی، داغ بیل ڈالی، وہ معنی جی۔ مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کی آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی، پائیدار کے معنی مضبوط، پائیدار کے معنی مضبوط، پائے کے معنی ہاں پیر، ہاں آپ لوگوں کو فارسی آتی ہے ماشاءاللہ، خواہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں آپ لوگ، کتنے الفاظ آپ لوگوں کو معلوم ہے فارسی کے، آپ جمائیں گے تو بہت سارے الفاظ جم جائیں گے۔ پائے، ہاں اسی سے پائے یعنی پائیدار، یعنی مضبوطی، معنی۔ اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ ناپید کے معنی فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، ہلاک ہو جانا، جلد ہی ختم ہو گئے، نہیں حکومت آئی یوں چلے گی، مرسی کی حکومت کی طرح۔ چلیے واللہ اعلم، میں نے نہیں بولنا چاہیے تھا، چلیے۔ ہاں کتلان کے علاوہ حمیر کا بھی، حمیر، حمیر حمیر کا بھی ہاں، صرف ایک قبیلہ قزا ایسا ہے، ہاں، اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فی، بولتے نا یہ تو مختلف فی مسئلہ ہے، اردو میں بولتے نا ہم لوگ مختلف فی مسئلہ ہے۔ کہلان کے علاوہ حمیر جو اس اور قبیلہ، اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی نہیں تھی، کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قزا ایسا ہے، بلکہ اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہی، وہ حمیری ہے کہ نہیں ہے کہ اس میں اختلاف ہے مورخین کے نزدیک، جس نے ہاں پڑھی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیت السماوہ کے اندر بود و باش اختیار کی، یعنی حمیر ایک تو کہلانی کی پوری بات آ گئی۔ یہ جو حمیری جو قبیلہ ہے اس کا ایک قبیلہ، اس کی ایک شاخ خزاع، بلکہ یہ بھی طے نہیں ہے کہ وہ انہی سے متعلق ہے، چلو مان بھی لو ہے تو وہ ایک قبیلہ خزاع، اس نے یمن ترک کر کے حدود عراق، عراق کافی بڑا ملک ہے اور اس دور میں تو اور کافی بڑا ملک تھا،
حدود عراق میں اس نے جگہ اختیار کی، اور بادیت السماوا کے اندر، حدود عراق میں نیچے کا علاقہ بادیت السماوا، بادیت السماوا میں انہوں نے یعنی بدوباش، یعنی بدوباش کا مطلب سکونت، جائے قیام، رہائش اختیار کی۔ اس کے بعد ہے عرب مستعربہ، آپ کا تو ہو گیا، وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ آنے والے ہفتہ پڑھیں گے۔